بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع عقیدہ وحدت الوجود اور کلمہ توحید۔ امام غزالی توحید کے 2 درجے بتاتے ہیں، اور یہ ہے کتاب مشکات الانوار صفحے 31 پر۔ فرماتے ہیں توحید کی 2 قسمیں ہیں، ایک توحید عوام کی، دوسرے خواص کی۔ لا الہ الا اللہ عوام کی توحید ہے، اور لا ہوا الا ہوا نہیں مگر وہی خواص کی توحید ہے، کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص، اور یہ زیادہ شامل، زیادہ لائق اور زیادہ اخص ہے، اور اس کو ماننے والوں کو فردانیت میں زیادہ داخل کرنے والا۔ مخلوقات کی معراج کی انتہا فردانیت ہے۔ فردانیت مخلوق کے معراج کی انتہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی خالق و مخلوق، عبد و معبود میں کوئی دوری باقی نہ رہے، اور یہ نظریہ اس آفاقی مذہب کے تینوں نظریات کو اپنے دامن میں سمیٹے لیے ہوئے ہے۔ اشرف علی تھانوی کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے 3 معنی ہیں۔ فرماتے ہیں صوفیہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے بے اعتبار و مراتب مردان کے 3 معنی ہیں۔ اول، لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ۔ دوم، لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ۔ اور تیسرا ہے لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ۔ یہ تیسرا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، یعنی شمائل امدادیہ صفحے 43 پر اور امداد المشتاق پر بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ کے عقیدے والے کو سب سے اعلیٰ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیوبندی و تبلیغی جماعت وحدت الوجود کے قائل ہے۔ اشرف علی تھانوی کے اس قول سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں کلمے کے اصل و صحیح معنی لا موجود الا اللہ ہے، یعنی نہیں کوئی موجود مگر اللہ، یا کہ یہ سب کائنات جو اللہ کے سوا نظر آتی ہے وہ اللہ سے جدا نہیں بلکہ اس کی ذات کا جزو و حصہ ہے۔ اسی لیے صوفی کے عقیدے میں دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے غیر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے معلوم ہے کہ کسی صوفی کے کلمے کا خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلوی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ان کے کلمے کے معنی لا معبود الا اللہ نہیں بلکہ لا موجود الا اللہ۔